غافل ہے وہ جڑا اسے فقط رسمی خطر منا کے واپس چلا جائے. تو جو 1400 سال کو ایک ایسا عظیم دسترخوان ہے جس پر بڑے بڑے لوگوں نے استفادہ کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جڑے اس دروازے میں نہ آندے انہاں بھی سید الشہداء کی روشنی اور نور حاصل کر کے ہدایت حاصل کی. میرے عزیزوں، بالخصوص اپنے چھوٹے بچے اور جوانوں کے تماس برساں جو تھوڑا دن تھوڑے عرصہ تھوڑا وقت باقی رہ گیا، کوشش کرو جتنے عزاداری سید الشہداء منائی جا رہی ہے، ذکر محمد والے محمد ہو رہے، اس ذکر کے نور تو روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اساں سی روشنی دے متلاشی سی روشنی دے مسافر اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مجید دی آیت نو تھوڑا جہا کھول کے بیان دی کوشش کر رہے ہیں. کم از کم اس عشرے کے صدقے سید الشہداء دے اس محرم الحرام دے ایام دے صدقے سانو پتہ لگا لے مقدس دا حقیقی مطلب اور مقصد کیا ہے. مقدس لوگاں نے پیسہ درہم و دینار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا میرا حبیب نواب میرے اقربان نال مبدت ایک پہلو اساں پرسو بیان کیتا، ایک کل بیان کیتا سیرت نبوی اور سیرت اہل بیت کی روشنی. اگر تہاڈا پروگرام ہویا تے اج مبدت دا ایک اور اظہار دا طریقہ بیان میرے عزیزوں، انسان سوچتے بلا کر کہ کس طرح اپنے رہبراں کو خوش کرنا، کس طرح مادی خوشنودی حاصل کرنا. جو ولایت اور مودت اتنا چھوٹا کم نہیں، اتنی چھوٹی نعمت نہیں جو انسان اس کو آسانی نال جشن پوشی کر لگے، غفلت کا شکار ہو گئے، بلکہ وہ عظیم نعمت ہے جڑی دنیا دے مال و دولت کو وسیع. کوئی بندہ چھنے تائیدار ولایت کی خدمت حاضر و قیاس کرتا ہے، فرزند رسول میرے کل مکان کوئی نہیں، میرے کل کپڑا کوئی نہیں، میرے کل لباس کوئی نہیں، میرے کل کھان واسطے اچھا موجود نہیں ہے. تو سب فرزند رسول ہو، تھوڑے وسیلے نال اللہ دعاواں کر دے، قبول کر دے. تو سب دعا منگو میرے حالات بہتر ہو جائیں. صادق آل محمد نے دعا کرن دی بجائے اس بندے والے پاس دیکھ لیا، کیا اتنا بڑا امیر ہو کے غریباں لیاں اللہ کیوں کرے؟ اے آیا ہے کہ میرے کل مقام کوئی نہیں، میرے کل لباس کوئی نہیں، میرے کل کھان پین کوئی نہیں. امام نے فرمایا اتنا امیر ہو کے غریباں لیاں گلاں کیوں کرتے ہیں؟ حیرانی نال پریشانی نال پوچھتا ہے مولا یہ کیوں فرمایا نے؟ اگر میں امیر ہوں ہا تہاڈے دروازے تے دعا منگن کیوں آیا؟ امام فرمایا تینوں نہیں سمجھ آنی، رل کے تجارت کر لیندے ہاں، آپس وچ کاروبار کر لیندے ہاں، تبادلہ کر لیندے ہاں. جڑی شے تیرے کولے وہ تو مینوں دے چھوڑ، جڑی تیری ضرورت ہے وہ میں صادق پوری کر چکا. تبادلہ کر لیندے ہاں، تجارت کر لیندے ہاں، لین دین کر کے گل ختم کر لیندے ہاں. آدھے مولا تجارت واسطے بھی تک کسے پیسے دولت سرمایہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میرے کوئی ایسی کوئی چیز موجود نہیں. صادق آل محمد نے فرمایا اجے تیری سمجھ نہیں آئی، جڑی تیرے دل دے اندر ساری مودت ہے وہ تو مینوں دے چھوڑ. بس تیرا مکان جانے تا میں صادق جانا، تیرا لباس جانے تا میں صادق. ان سمجھ آئے اس کو میں امیر کے. اور امام نے فرمائے دے مولا جی اے مدینے وقت میرا جواب بھی سنو، اگر کل کائنات دیاں نعمتاں میرے ایک ہاتھ تے رکھے جاون، میرے کل دنیا دیاں تمام جتنیاں بھی نعمات سے وہ آرائش میرے ہاتھ تے رکھ کے سودا کیتا ونجے، جو ولایت اور مودت مینوں دے چھوڑ. مولا میں اے بندہ خدا فرمائے دے مولا میں کائنات دیاں ساریاں نعمتاں تے ٹھکرا سکتا، اے سودا قبول نہیں کر سکتا، ایک گھاٹا قبول نہیں کر سکتا. معصوم فرمایا بات اتنا بڑا شہنشاہ ہو بادشاہ ہو کے غریبہ ملیے
لہذا فقط پیسے کو معیار نہ بناؤ، فقط دولت کو معیار نہ بناؤ، مودت کو معیار بناؤ، جو مودت کتنی ساڑھے اندر کردار دے اندر سرایت کر چکی ہے۔ مسجد کوفہ دا ممبر امیر المومنین نے نماز جمعہ پڑھایا، نماز جمعہ پڑھانے کے بعد ممبر تے بیٹھ کے رومن لگ پڑے۔ صحابہ قریب آگے پوچھے یا امیر المومنین کدھا تو انہوں پہلے اس طرح تڑپدا اور روندہ پہلے نہیں دیکھا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نے اپنے سچے دوست ابو ذر دی بڑی یاد کی۔ کس دی یاد بھی آتی ہے؟ ساڑھا یہ بس اہل بیت میں یاد کرتے ہیں، ابو ذر وہ ہے جنہوں نے اہل بیت یاد کرتے ہیں۔ مودت ذہنی رکھنا، ابو ذر دی بڑی یاد نہیں ہوتی ہے، میں نے جی ابو ذر دی گل یاد نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ پوچھا یا امیر المومنین کیڑی گل یاد نہیں ہوتی ہے؟ فرمایا ساڈا وہ سچا دوست تھا، ساڈا وہ سچا محبہ، ساڈا وہ سچا منن والا ابو ذر جو حاکم وقت کی طرف کوئی بندہ ابو ذر دے کول گیا، اس نے سونے دیاں تھیلیاں جناب ابو ذر دے سامنے رکھیاں اور تانا مار کیا کہ ابو ذر رسول دا اتنا بڑا برجستہ صحابی ہو کے اپنے گھر کی حالت ویکھ، ڈٹھی ہوئی دیواراں ویکھ، پرانا مکان ویکھ، ٹوٹے ہوئے دروازے ویکھ، اپنے گھر کی حالت کے بن گئی، تیرے بچیاں کو لباس اچھا کوئی نہیں، تو جدہ دا امیر المومنین دا ساتھ لیتا ہے، غریب ہو گیا ہے، اے تھیلیاں قبول کر لے، بادشاہ پہ آتے ہیں جو تینوں اور بھی عطا کرتا۔ اور امیر المومنین ابو ذر دا قصیدہ پہ چلیں دن اپنے صحابیاں کہ میرے ابو ذر دی کیا ہی بات ہے؟ ابو ذر پوچھیا جو یہ کیا ہے؟ آدھے درہم و دینار ہے۔ ابو ذر دے چہرے تے سرخی آئی اور غصہ آیا، فوراً تھیلیاں نے چایا، اس عامر آلے کو دھکے باہر دے کے باہر کریا گھر تو اور نہ تھیلیاں دا منہ کھول کے باہر گلیچ پھیلا دیتیاں اور دھکے دے کیا چلا جا، تو امیر المومنین دی ولایت دی قیمت کے درہم و دینار سمجھے۔ امیر المومنین روک کے آتے ہیں میں حیران ہوں، کاش تو سونا کھانا لکھو حاجنا نال، میں امیر المومنین پہ انداز جدہ ابو ذر اپنے ہتھاں نال او درہم و دینار باہر پیا سٹیندا ہا، حاکم وقت دے تحفے دتے ہوئے باہر پیا سٹیندا ہا، ابو ذر دیاں دھیاں ترائے دن تو کھانا نہیں کھائے۔ ابو ذر اس سے اچھا سا ترائے دن اپنی اولاد دی بھوک برداشت کر لی، لیکن حاکم وقت دا تحفہ قبول نہیں، تے جڑا تھوڑی جی مشکل آن تے غیر دے دروازے تے ڈر ہوئے، بندہ کہ میں مودت اہل بیت رہتا، یہ مودت اہل بیت نہیں ہے، یہ نعرہ ہے، شعار اور چیز ہے، عمل اور کردار۔ جڑا آج عمل تھوڑا گیا جس طرح روشنی پاؤنی جو سن کس طرح کس ذریعے نال اہل بیت نال مودت دا اظہار کر سکتے ہیں، وہ ہے اظہار علمی، علم کے ذریعے اہل بیت نال اپنے رشتے مودت دا اظہار کرنا۔ اتوالے گھراں جتنے قرآن تفاسیر جتنے متراجم یہ سب کچھ موجود ہے، اتوالے گھراں نہج البلاغہ کی تفسیرہ، نہج البلاغہ دے ترجمے در اصل کے مودت اہل بیت دا اظہار۔ کچھ بندے آن کے مودت اہل بیت رکھتے ہیں جنہاں شوق اور ذوق نال مولا امیر المومنین دے کلام نو اکٹھا کیتا ہے، زحمات نال تکلیفاں برداشت کر کے اونٹاں دا دور آئی، گھوڑیاں دا دور آئی، اتنے لمبے لمبے سفر کر کے امیر المومنین دا ایک خطبہ تلاش کیتا ہے۔ منظر کیا ہے؟ صرف مودت اہل، مقصد کیا ہے؟ مودت ہے۔ اہل بیت ساڑھے باستے اتنی صبح شام بہ کے تفسیریں لکھیاں، اپنی زندگی لیے وہ اسے کم اجلا دیتی، 60 سال 70 سال لا کے ساڑھے تک علم اہل بیت پہنچایا، لیکن ایسا بڑی آسانی نال ایک منٹ کوئی تحت اعتراض کر چکا۔ اساں آج تک اہل بیت دی مودت دا اظہار علمی کیتا کتنا گیا، ہونا تے نہج البلاغہ اکٹھا کیتا ہے، کئی مہینیاں کا سفر کر کے روٹی اپنے پلیوں کھا دینا،
سواری اپنی دا آپ انتظام کیتا، نہ کاغذ بھی اپنا ہی، قلم بھی اپنا ہی، اتنا کچھ اکٹھا کیتا نہ جو اہل بیت دی رضا اور مودت دا درجہ حاصل کر لئیے، لیکن وہ کتاب ناتی محنت نال چھپ کے ساڑھے گھر آ گئیے۔ اور تسا اور میں اپنے کو پوچھ دیا انہاں تا اتنے سال لا کے جمع کیتی آئی، اسا کتنے گھنٹے کٹ کے انہاں دا مطالعہ کرنے دی کوشش کی۔ انتے ہی نجل بلاغہ کتنا پڑھے، انتے ہی صحیح سجادیہ کتنا پڑھے۔ چلو وہ کتاباں پڑھے دیا بڑیاں آگئی، یہاں آئمہ علیہ السلام دیا دعاواں ساڑھے گھر موجود ہیں، دعائے لطفہ موجود، دعائے عہد موجود، دعائے نور موجود، زیارات جامع کبیر موجود۔ ان تک کتنا حسن پڑھ کے، حسن سمجھ کے اس کے اندر ہو محبت اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چلو ایک سائیڈ سے رکھو اس کو، پہلے قرآن بھی اللہ نے آکھے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اساں اس نازل کیتا ہے، اساں اس محافظ ہو کے حفاظت نال پہنچیا ہے، لیکن ادھر بھی بہت زیادہ قربانیاں لگی ہیں۔ تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو، تاریخ قرآن دا مطالعہ کرو، تو ہن اور میں قرآن پہنچامن واسطے ایک اتحاد 40 اصحاب حافظ قرآن شہید کیتے ہیں۔ تو ہن اور میں مفتی قرآن انجھے گل ہے ایک نہیں ملیا، کئی تعداد چ ملیا، ایک دا ترجمہ نہیں ملیا، کئی علماء دا ترجمہ ساڑھے تک پہنچ گیا۔ اساں قرآن وقت بھی نہ پڑھ دے، لیکن پوچھو انہاں صحابہ کرو، حضرت عبداللہ صحابی رسول قرآن پہ پڑھ دیا، ابو جہل تماچا ماریا، کان دا پردہ پھٹ گیا، کان جو خون جاری ہویا، وقتی تلاوت قرآن مجید نہ چھوڑی۔ ان سن کوئی بھی نہیں مارنا، سن کوئی بھی نہیں تان کرتا، بلکہ سن گھرش قرآن کھولیے، تمام بچیاں نوازیاں جاؤ پرے جاؤ، چلے جاؤ باہر جا کے کھیڑو، تو ہڑا بابا قرآن پہ پڑھ دے۔ سن کوئی تان کرنا نہیں، کوئی تکلیف کو جامن اللہ نہیں، وہ دے باوجود سن کتنا قرآن پڑھ دے، کتنا اہل بیت علیہ السلام لال مبدت علمی دا اظہار کر دے، کتنا اس قرآن نال عشق ہے، جڑا دلہ دی دعا ہے، جڑی اکھاں دی دوا ہے، جڑا روحانی بیماریاں دا علاج ہے۔ معاشرت بیماریاں کیوں آ گئیاں؟ کیوں اتنی آسانی نال فرانس اور اس جیسے کئی بدبخت ملک قرآن دی توہین دی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اس کوشش کامیاب بھی ہو رہے ہیں؟ انہاں دا راستہ کیوں نہیں رک رہا؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ تساں اور میں مودت علمی اور قرآنی نو بھول گئے۔ اگر ساری زبانات ہیں، سارے دلان تھے، قرآن دی حکومت ہو گیا، قرآن دے زیر سایہ ساری زندگی ہو گیا، کسے جرت نہ ہو گیا جو آسانی نال ساری کتاب دی توہین کر سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام نے دروازے تے چلیے، تحافظ قرآن نظر آندے، قاری قرآن نظر آندے، مفسر قرآن نظر آندے، حتیٰ کہ امیر المومنین جدہ ظاہری خلافت دے آئے، امیر المومنین نے اپنے قاصد مختلف شہرن بھیجے، جدہ بصر دیواری آئی، امیر المومنین نے اپنا پیغام اس بندے تک پہنچا کے فرمایا، او قاصد و جامن اللہ، یاد رکھی ہر بندے نو میرا پیغام نہ پہنچاوی، اس بندے نو میرا پیغام پہنچاوی جڑا بندہ ساری محبت اور ولایت دا اقرار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اچھا مولا، میں جاتا تھے ہاں بسرے توڑا پیغام کو جامن توڑے مومنین تک، توڑے محبان تک، توڑی ولایت دے منن آلیاں تک، لیکن میں انسانا بسرہ بڑا سارے میں نے کیویں پتہ لگ سی کیڑا محب ہے کیڑا محب نہیں۔
کیڑا علی دی ولایت دا اقرار کردا ہے کیڑا علی دی ولایت دا اقرار نہیں کردا ٹیلی فون دا دور کوئی نہیں جو بندہ فون کر چھوڑیا میسج دا دور کوئی نہیں جو بندہ محباں نوں میسج کر چھوڑیا مولا کوئی نشانی دا دسو جو مینوں پتہ لگ وجے جو فون فلاں علی دا محب ہے فلاں علی دا محب نہیں ہے امیر المومنین نے فرمایا بندہ خدا جداں فجر دی نماز مک وجے بصرہ دیاں گلیاں چ نکل گیا کر جڑے جڑے گھر جو قرآن دی تلاوت دی آواز پیاری ہوئے سمجھ لوے وہ علی دے شیعہ دا گھر ہے انہوں میرا پیغام پہنچا کر عظمت قرآن بلند کر صلوات اللہم صلی اللہ محمد لیکن انہوں سمجھ جیسا کریں قرآن اتنی عظیم کتاب جتے رسول خدا نے اس قرآن دی محافظت واسطے تمام انتظام کیتا اس نے پھیلانے واسطے تمام انتظام کیتا تو اور میں سوکھا قرآن گھر بے کے پڑھ لینا زبر دی سمجھ آویندی ہے زیر دی سمجھ آویندی ہے پیش دی سمجھ آویندی ہے قدم سوچی جو یہ محنت کہیں کر کے پہنچائے تو انہوں پتہ ہے عرب والے انہوں زبر زیر دی ضرورت نہیں صاحب زبان نو زبر زیر دی ضرورت نہیں ہے عجم دی بچی نے یعنی عرب نہیں غیر ملکی ہے غیر زبان آئی غیر عرب آئی اس نے قرآن دی تلاوت کی تھی لیکن پڑھنے حرفی غلطی کی تھی حرکات دی غلطی کی تھی نحوی غلطی کی تھی ادبیات دی غلطی کی تھی امیر المومنین تک پتہ چلیا جو آج کسے غیر عرب دی بچی نے قرآن پڑھے قرآن پڑھنے نحوی اور قواعد دی غلطی کر گئی حرکات دا پتہ نہیں لگا امیر المومنین نے فوراً اپنے شاگرد ابو الاسود طویلی جڑا عربی ادبیات دا ماہرہ امام نے فرمایا اسود تیری ذمہ داری پیا لینا آدھے مولا کیڑی ذمہ داری مولا فرمایا تو زبرہ زیرہ حرکات لینا جا میں امیر المومنین نگرانی کریندہ رہنا تاکہ قیامت تک آن علی امت نو قرآن پڑھن واسطے مشکل پیش نہیں نعرہ حیدری یا عزیز واسطے آدھے علی مشکل خوشا فقہ جڑا روٹی دے وے وہ مشکل خوشا نہیں ہوندہ جڑا قرآن دیا مشکلہ بھی حل کر کے رکھاوے وہ مشکل اسا کہتا قرآن دی تفسیر امیر المومنین تو لئی قرآن دی تعلیمات امیر المومنین تو لئی حالانکہ امیر المومنین وہ مفسر ہے ابن عباس صحابی مولا داد ہے جو میں گزرے عائشہ کے بعد میں جٹھے میرے امیر المومنین کلے مسجد وچ بیٹھے میں آکھیا میں تے بڑا موقع مل گئے چلو مولا کو تھوڑا جا بہ لیندے ہاں تھوڑا جا قرآن سیکھ لیندے ہاں میرا دل ہے جو مولا امیر المومنین کو تھوڑی جی تفسیر سکھاں میں جا کے امیر المومنین دے کول بہ گیا امیر المومنین نے تفسیر بیان کرنی شروع کی تھی ابن عباس آدھے میں تفسیر سننی شروع کی تھی آدھے مولا عشاء لگے ہم تہجد دا ویلا ہو گیا میں حیران ہویا مولا امیر مولا متقیان وہ تفسیر کرے دے رہے میں تفسیر سندا رہا جدا فجر دا ویلا ہویا اج تائیں بسم اللہ دی با ختم نہیں ہوئی امیر حیدری یا چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد میرے عزیزو علی مشکل کشا لیکن قرآن مشکل کشا زندگی نے مراحل مشکل کشا تربیت اولاد مشکل کشا زوجات معاملات مشکل کشا والدین کے حقوق مشکل کشا اساں کدا انکار کیتے جو علی مشکل کشا نہیں لیکن مشکل حل کرنے واسطے امام جداں دنیا تو ٹرتے پے اکھاں بند پے کرتے ہیں ہر بندہ سوچ رہے آخری ویلے امام دی گل تاں ویسے بھی قیمتی ہوندی ہے لیکن امیر المومنین مولا متقیان آخری ویلے کیڑیاں گلاں پہ کرتے ہیں اپنے حسن بیٹے نو کول بلا کے وصیت نامے پہ فرمائیں حسن بیٹا یاد رکھی جی میں لوہے نو زنگ لگ دے دلہ نو بھی زنگ لگ دے دلہ نو زنگ لگ دے دماشر دی حالت ہے سکتے دیرہ دی مشکل دا کوئی پتہ نہیں دل نو زنگ لگ دے
گواڑی تو اونچی کوٹھی بناون دے چکر جہان تے دل نو زنگ لگوئے عزاداری سید الشہداء حصہ نہ پیا پہندا دل نو زنگ لگوئے کوشش پیا کرتا اس دی مجلس ناکام جاوے میری کامیاب ہوئے دل نو زنگ لگوئے حسن قبول کریے یار نہ کریے امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا یاد رکھنا جس طرح لوہے نو زنگ لگ دے دلاں نو بھی زنگ لگ ویندے پوچھیا پیارے بابا لوہے نو زنگ دور کرن دا طریقہ موجود ہے اگر دلاں دے زنگ نو دور کرنا ہوئے تو کیا کریے امیر المومنین نے زخمی سر دے نال زہر آلود سر دے نال فرمایا حسن بیٹا پریشان نہ ہونا اگر چاہنے جو دلاں دا زنگ دور ہوئے تلاوت القرآن جڑا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا رہتا ہے رحمان اس نے دل دے زنگ نو دور کرتا رہتا ہے جس پچھلے سال تو مجھے تک چاہے گئے اور وعدے جو میرا دل سارے مومنوں نو صاف ہے وہ دا واقعی صاف ہے اگر وہ دے وچ کوئی درد کوئی شے ہوئے ہاں وہ اس قرآن نو نہ چھوڑے ہاں جڑا قرآن علی دیاں دیاں اٹھ دی کنڈ تے قضا دے کیا تاریخ دا طالب علم مقتل اٹھا کے دیکھ لاؤ بھامے مجبوران بھامے قیدیان بھامے بن پلانے اٹھان تے سوار ہن بھامے سر سے چادر موجود کوئی نہیں او دے باوجود جدا وقت ہو گیا رحمان دا سجدہ کر دیا اور کثرت نال جڑی عبادت انہاں سادات نے کربلا تو کوفہ تو لے کے شام تائیں جڑی کثرت نال عبادت کیتی ہے نہ وہ تلاوت قرآن پردہ ہر کوئی پردی ہر نسل آئی لیکن علامہ نکھن سڑے پر صغیر کی بہت بڑی شخصیت وہ فرمیندے ہیں جتا ایک بی بی قرآن پڑھ دیا ہی نہ باقی رو دیا ہنتے قرآن بند چکر دیا ہنتے فرمیندے ہیں جو سورہ بقرہ دی آیت نمبر 282 نے تلاوت کر دی ہے والوالدات یرزقن اولادهن حولین قابلین نرم دل مومنوں کنا ترجمہ اس آیت کا فرمیندیان اے آیت پڑھ دی آئی اصغر سی رہا آدھی اصغرہ اللہ کا قرآن آدھے ہر مان چاہیدے اپنے بچے نو 2 سال دودھ پیوارے ایو آیت پڑھ کے رو دی آئی تے رو دی آدھی اصغرہ تیری ماں دی اپنی قسمت اجرکم اللہ باب الحوائی دا مسائل آج عالمی دن ہے حسین دے مظلوم پتر دا جھولیاں پھیلا میں آئیتا میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے میرے خالی جھولیاں لے اتنا کرینے تیری جھولی خالی نہ ویسی 6ویں گزر گئی ہے 7ویں دی رات آ گئی ہے کل تو سادات دا پانی بند ہو گئے منت کرے نا بچے نو پانی تو منع نہ کری سبیل لگی ہوئی ہوئے کھولو ہنجے نہ گزر منجے کوشش کریں تھوڑا جیا پانی ضرور پیوے پر جدا پیدا پہ ہوں نا کربلا لے بس نو چکرے رو کے آکھے اکبر دا بابا یو پانی آجر عصر آجور اصغر وسط مقدر ٹو رہی ہے اجرکم لاکھیا ہن آ پاکستان آ ہندوستان آ ویلے کو سے اصغر سے نادیاں سبیلاں پہیاں چل دیا ازادہ باب الحوائی جس بابے دی مظلومیت دی گواہی دیتی ہے نہ فقط کربلا بلکہ کوفہ اور شام دے تخت ہلا چھوڑے جدا جناب مختار نے قاتلان کربلا کو بدلہ لینا صاحب مقاتل لکھ دیں ہر سر جدا کر کے مولا سجاد کو لیا جدا ابراہیم آخری 2 سر لے کے آئے نا اور آکھیس مولا سجاد مختار پوچھدا کوئی اور حکم ہے تنوکر حاضر ہے ابراہیم جدا پوچھے نا مولا سجاد دی رات ودیے رو کے فرمائے تیرے چاچے نواکی اجے تائیں اصغر دی بات ہوتے بھائی ہے چاچے نواکی اجے تائیں اصغر دی بات ٹھٹا پانی نہیں پیندی
جدہ ابراہیم جا کے ڈسینا جو اجے تائیں اصغر دی ماں دھوکتے باندھی ہے صاحب مقاتل لکھتن تخت تو جان پہ مختار آدھے جلدی کرو اس دا قاتل حرملہ گرفتار کر کے رہو کلر کہارا لے 2 دن لگے حرمل گرفتار ہو کے آیا جدہ سامنے آیا نا مختار دے کرسی تو لہ آیا کھان سرخ ہویا مختار دیا تماچا مار کیا دے ہو بدبختا جنہ 32 سال نہ مر رہے ہوندی ماں ٹھڑا پانی پی دیئے جنہ 18 سال نہ مر رہے ہوندی ماں چھانت باندھ دیئے کیڑے رنگ چمارے رباب داستار نہ وہ ماں ٹھڑا پانی پی دیئے نہ چھانت باندھ دیئے کلر کہارا لیا گرہ اس جواب دیتے نا بندہ ہوئے شیعہ قبر تائی ماتم کرے تکامی گھٹے مختار علی پاسے لے کیا دے تائیں مارنائیں میں مریب جنہیں لیکن ایک گاردہ جواب دے وہ ماں علی تائیں جیدی بیٹھئے واہ بھائی واہ اللہ تیری عطاداری قبول کرے میں تا سمجھیا داوی دی دیگر بچے دا گل بے کے مارے نہیں ہو مختار ہر قاتل کل کچھ رہا ظالم دسا سکتے ہیں کربلا ظلم کیڑا کی تئی جدہ حرملہ کل کچھ اسنا دسا سکتے ہیں کیڑا ظلم کی تئی یاد مختار نہ آپ رو نہ میں روا جدہ میں کوفیوں نکلیا میں 3 تیر چاہے مختار انہ 3 تیران علی دی دھیاں دا بڑا نقصان کی تئی مختار کچھ دے ڈسا سکتے ہیں ایک تیر کتے استعمال کی دینی ازاداریں دیکھیں میرے پاسے اگر چاہنے جو عبادت ہو منجے اور ملا دے پہلا تیر انہوں مارے جرہ مچھک لکائی اللہ کوشش پیا کریں دہا پانی علی دیا دیا تھیں پہنچ منجے ہر کوئی مشک داری شانہ پیا لیں دہا اور ملا دے میں پہلا کرائے پہلا تیر چاہے کوشش کی دیئے جو مشک جمارا لیکن اللہ جانے کیا ہویا مشک نہیں لگا اس غریب دی آنکھیں جوج لگ گئے آدھے حرمل آدھے مختار تینی منی آنکھیں کنڈا لاغ بنجے اساں جوئے ہاتھ رکھے دیا ارمان اس گل دے جدی آنکھیں تیرا انہیں بازو نال کوئی نال گھوڑے دی گردن تے متھا واج لگا رو رو کیا دا بابا علی غازی دی مغبی اجر و قبل اللہ یہ پہلا تیر جس سے یہ زادیاں دا نقصان مختار کچھ دے لائن دوجہ تیر کتے استعمال کی دے سید بیٹھے ہو میں معافی پہ امینہ آدھے دوجہ تیر جنہ زینب دا ویر کلہ رہ گیا ہر قاتل لے پچھے گھوڑا دولا کیا دا کھاڑے کے لڑ میں اکبر ماری کھاڑے کے لڑ میں غازی زین تو لڑی ہر کوئی انہوں مارن دی کوشش پیا کریں دہا ایک ظالم پتھر مارے حسین دی پیشانی پھٹیے بیٹھے میرے پاسے حسین آواز چاہیے جو میں خون صاف کرا جدہ ہاتھ چاہے وہ جا نظر آئیے جتا حسین اکبر نو برچی ماری آئے اور ملالے ہون میں دوجہ تیر مارے پر فرق بڑھائے جرا اکبر نو لگا وہ سینے تائیں رہ گیا جرا میں زہرا دے لال نو مارے وہ کنڈل پاسودار ہو اجر و قبل اللہ حسین زینے ذوالجنات جھک گیا کنڈل و تیر چھکا فہارا جاری ہویا ہولے ہولے آدھا اما زہرا میں غریب ہو اجر و قبل اللہ جھولی پھیلا میں طریقے تیر دا تذکرہ کرا مختار آدھے حرم لئی طریقہ تیر کتے استعمال آدھے طریقہ تیر میں اس نے مارے جڑا گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا جڑا قدمہ تے ڈھور کے نہیں آیا مختار آدھے وقت کے نہیں آئے آدھے پیو اید چاہیا جنہیں کاری قرآن چاہیے تھولے علی آدھا مسلمانوں مجرم حسا سمائے حسا دیکھو دا صحیح میں 6 مہینے آدھا مردہ اور ملا دے ہون میں طریقہ تیر کمان چھپایا مارن دا ارادہ کی دائے تیر جھان پہ آئے وقت مارن دا ارادہ کی دائے
دیئے آدھے حرملہ ایڈا وڈا بہادر آئے بچے تو ڈر کیوں گئے آدھے لین بچے تو نہیں ڈریا جتے کھڑ کے جتے میں کھڑا جتا چھکڑے نا خیمے دا لار حال وین اللہ جانے کوئی مائے یا بھیڑے انہیں سارت قرآن وین آدھی جھال جھال مارے ایدہ غازی کوئی نہیں اجرکم اللہ ازادارو حرم اللہ دے ہون میں تمہیں کمان تیر چپتی کمان چھپائے میں چھگ دیتی ہے دوئے سرے آپا سے جمل گئے آزاداروں میں نو معاف کرائے اس لئین ایڈا ظلم دا تیر مارے تینا میڈا ماروا فرمائے دے زوبہا منا لوزن لوزن اصغر ایک کان دلائے کے بے کان تھائی زبا ہو گیا ازادارو حسین دا اصغر پوچھ گیا ہے ازادارو جدا مولا حسین کہیں دلا اشتے بہدیان کسے سجنو یاد کریں دہان اکبر دلاش چاہیے رو گیا دا نانا تیری شکلہ آلہ ڈھر گیا ہے عباس دے بازو چاہین آدھا بابا علی تیری شکلہ آلہ ڈھر گیا ہے پچھو کربلائی جدا 6 مہینے آدھے پتر دلا چاہیس اوویلے کہنو یاد کی داس آئی گیرا دی قسم ہے تو انو یاد کرے لہا آدھا یا شیعتی لے تو کم فل کربلا او میرے شیعہ دا محرم ہو اجرکم اللہ اپنی اکھانا لوے کوہا صغیر پانی منگیا کے میں امت پانی دیتا ازاداروں کس گئے حسین ناصرار اگلی روایت میری ہمت نہیں لیکن مظلوم کربلا فرمے دیں او میرے شیعہ یاد رکھی کیفایت لذت سبی میڈا پوترے میں مرائے جنہیں مچھلی پاری تو باہر مر حجرکم اللہ ماتم کربا بڑھاوائے دا پرس ہے مچھلی جدا مر دیئے پہلے زمین تو چین دیئے وات قدر سجے لڑ دیئے وات کھپے لڑ دیئے وات چھوٹا دیئے مو کھلے حسین آلے جدا تیر لگائے پہلے ہتھا تو چینا وات سجے لڑ دا وات کھپے آدھا بابا ہونتا منی مات راضی ہے غریب آدھا میں بھی راضی میری ماں زہرا اجرکم اللہ تھیڑی محبت رہے کہ منی طاقت مک گئی ہے ایک جملہ اور پر چھڑنا علماء کل پوچھی پیارا اکبرہ حسین قبر نہیں بنائی پیارا غازی بیا قبر نہیں بنائی حسین اصغر کیوں دفنایا ہے مظلوم جاندہ جدا میں لہ وننا ہے والے گھوڑے بھاج وننے اکبر سم برداشت کر لیکن کوشش بدا کریں دہا اصغر دے اتے سم نیان تاجو علماء فرمین خیام دے اہلے ہائے گو پیو اصغر دا کیتی بیٹھئی کبار تیارے والا پتر معصوم دے ہائے وہ سمر دی جاگو بیٹھا نال ہنوا دے تھارے ہاتھ کم گئے رونے تے رو گیا دے کہ میں ریت پاوا میرے ہاتھ سر دے ریت ہے مثال انارے والا پتر معصوم دے اللہ نعوذ باللہ علی القوم الظالمین کریم اللہ